السلام علیکم. ناول آبرو قسط نمبر 9. میرے کچھ ویورز نے سوال کیا تھا کہ ہمیں اس کے رائٹر کا نام بتائیں. تو رائٹر میں خود ہوں. آپ مجھے انونیمس کہہ کے پکار سکتے ہیں. اور یہ انٹرنیٹ پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کیونکہ بالکل نیو فریش ناول ہے. ایون کہ یہ پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہے. اس کو میرے مائنڈ میں اس کا بلو پرنٹ ہے. میں اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا لکھتی ہوں اور پھر اپلوڈ کرتی ہوں. چلتے ہیں ناول کی طرف. کچھ وقت لگا لیکن علیزہ صبح حادثے کے صدمے سے باہر آ گئی اور سب کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنے لگی. بہترین سہولیات، خوبصورت ماحول، پاکستان کے مشہور گلوکار کا لائیو کنسرٹ، لذیذ کھانا، ہارس رائڈنگ، کرکٹ، گن شاٹ، آرچری، تیر اندازی کا مقابلہ، ڈانس شو، الغرض ہر قسم کی تفریح اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ یہ پارٹی ایک باذوق اور رئیس انسان نے اسپانسر کی ہے. جس چیز کے حصول کے لیے یہ سب کیا گیا تھا اس کے پیچھے کے مقصد کو اس انسان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. سارا دن بہت زیادہ انجوائے کرنے کے بعد سب اپنے رومز میں چلے گئے. دیکھا کتنا مزہ آیا نا. اگر تم نہیں آتی تو بعد میں پچھتاتی، نبیہہ بولی. ہاں یار، جو بات ہے بہت زبردست تھا سب کچھ. اس بات سے بالکل انجان کہ اسے یہاں آنے پر بہت پچھتاوا ہونے والا ہے، علیزہ بولی. اذلان بس 1-2 بار ہی کنسرٹ یا گن شاٹ والی ایکٹیویٹی میں نظر آیا، باقی پورا ٹائم اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا. علیزہ نے عشاء کی نماز ادا کی. آج اسے نماز میں بہت دیر ہو گئی تھی. سارا دن کی تھکان سے وہ بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی. واو، when will I have a fight with you my gorgeous enemy. وہیں دور ایک کمرے میں اذلان علیزہ کی گن شاٹ کرتے ہوئے ایک تصویر دیکھتے ہوئے ذوامانی انداز میں بولا. یہ تصویریں اس کی بے خبری میں سارا دن میں اذلان کے آدمیوں نے لی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے فارم میں خاموشی کا راج تھا. شور تھا تو بس چڑیوں کی چہچہاہٹ اور دوسرے حشریات کی آوازیں. فجر کی نماز کے بعد وہ ان سکون بھرے لمحات کا مزہ لینے اپنے روم سے نکلی اور قریب ہی گھاس پر رکھی ایک بینچ پر بیٹھی سبحان اللہ کا ورد کرنے لگی. ہاتھ میں چائے کا کپ موجود تھا. گرم چائے کی چسکیاں اور نکلتے ہوئے سورج کا حسین منظر، یہ اس کی زندگی کے یادگار لمحوں میں سے ایک لمحہ تھا. کیا ہو رہا ہے؟ اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان کی آواز نے اس کے ورد میں خلل ڈالا. السلام علیکم سر، میں بس یہ سن رائز انجوائے کر رہی تھی. ویسے آپ بھی اتنی جلدی اٹھ جاتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ بینچ پر ذرا سائڈ ہو گئی تاکہ اذلان بھی بیٹھ سکے. میں رات کو سوتا ہی نہیں ہوں. گرے ٹراؤزرز پہ بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ سرخ آنکھیں لیے بینچ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا. کیوں بھائی، رات کو کیوں نہیں سوتے آپ؟ علیزہ نے خود کو مکمل چادر میں ڈھانپا ہوا تھا. اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس نے بھی فلیپر کے ساتھ لانگ ٹی شرٹ پہن رکھی ہے جو وہ بطور نائٹ سوٹ لے کر آئی تھی. کین آئی ہیو اے سپ فرام یور ٹی. اس کی خواہش سن کر علیزہ کو تھوڑا عجیب لگا. وہ اس کی جھوٹی چائے مانگ رہا تھا. بیا شیور. اس نے جھجکتے ہوئے کپ اسے پکڑایا. اذلان نے 2-3 گھونٹ بھرے اور کپ اسے واپس پکڑا دیا. وہ اس کی اس حرکت پر بہت حیران ہوئی. مجھے انسومنیا ہے، نیند کی کمی کی بیماری. میں صبح 6 بجے کے بعد ہی سو پاتا ہوں. پر ایسا کیوں ہے؟ آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں، ظاہر ہے شروع میں بہت پریشانی ہوتی تھی. ڈاکٹر نے نیند کی دوائیں بھی دیں. کچھ عرصے ان دواؤں نے کام کیا، پھر ان کا اثر ہونا بھی بند ہو گیا. لیکن اب مجھے عادت ہے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اکیلے رہتے ہوئے؟ میرا مطلب ہے آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ میں بچپن سے ہی اکیلا ہوں. پہلے بورڈنگ اسکول، پھر پڑھائی کے لیے امریکہ چلا گیا. وہیں اپنے لاسٹ سیمسٹر میں تھا تو مام ڈیڈ کی ڈیتھ کی خبر ملی. میں ان کے فیونرل پہ بھی نہیں آیا. پر کیوں؟ آپ ان کی واحد اولاد تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان کو میری اور مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی. ساری زندگی ہم ساتھ نہیں رہے تو ان کے مرنے پر آ کے کیا کرتا میں؟ مجھے ان نام نہاد رشتوں پر یقین نہیں ہے. صرف انسان کی اپنی ذات ضروری ہوتی ہے اور میں نے ساری زندگی باہر تعلیم حاصل کی ہے. آزاد معاشرے میں پلا بڑا ہوں. میں کوئی بھی فضول سا جذباتی فیصلہ کر کے اپنا کریئر نہیں برباد کر سکتا تھا. آج اس نے پہلی دفعہ اتنی لمبی اور ذاتی باتیں علیزہ سے شیئر کی. وہ ایک انتہائی سنجیدہ اور اپنے خول میں رہنے والا شخص تھا. کوئی بھی یہ بات نہیں جان سکتا تھا کہ اذلان کے دل میں کیا ہے، جیسا کہ علیزہ بھی اس کے ارادوں سے ناواقف ہی تھی. خیر، اذلان کی سوچ جان کر اس نے مزید تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. علیزہ کو اس کی باتیں سن کر بہت حیرانی ہوئی. کیا کوئی انسان بغیر کسی رشتے کے ساری زندگی بھی گزار سکتا ہے بھلا؟ آپ کی مرض کا علاج ہے میرے پاس، وہ کسی گیانی بابا کی طرح بولی. اور وہ کیا ہے؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے پوچھا. اسے پتا تھا ہمیشہ کی طرح یہ کچھ بہت ہی عجیب بولنے والی ہے. شادی کر لیں آپ. علیزہ کے اس وثوق سے بولنے پر اذلان نے اسے گھورا. ارے ہاں، میں صحیح کہہ رہی ہوں. جب پورا دن بیوی بچوں کے مسئلے حل کر کر کے تھک جائیں گے تو رات کو بہت ہی مزے کی نیند آئے گی. جیسا کہ اسے پتا تھا وہ کچھ عجیب ہی بولے گی، وہ سر نیچے کر کے ہنسنے لگا. مذاق کر رہی تھی. ہاں. وہ خود بھی دھیمے سے ہنس دی. جوکس اپارٹ،
آپ کو تنہائی کا مرض لاحق ہے اور تنہائی دور کرنے کے لیے بیوی سے بہتر کوئی رشتہ نہیں۔ تنہائی دور کرنے کا یہ طریقہ اللہ پاک کا تجویز کردہ ہے۔ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پن محسوس ہوتا تھا تو اللہ کریم نے ان کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ اذلان اسے خاموشی سے سنے گیا۔ اور شادی کس سے کریں اس کی بھی ٹینشن مت لیں، میں ہوں نا، وہ جوش سے بولی۔ اس کی ناسمجھی سے کی گئی اس بات پر اذلان نے اسے آڑی نگاہ سے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو تمہیں کرنی ہے مجھ سے شادی؟ اذلان کے اس طرح دیکھنے پر ایک لمحے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ ارے میرا مطلب ہے میں ہوں نا، میں ہیلپ کروں گی آپ کی دلہن ڈھونڈنے میں۔ اس نے بات کی تصحیح تو کر دی، لیکن وہ یہ بول کس سے رہی تھی یہ بھول گئی۔ وہ شخص جس پہ سارے زمانے کی لڑکیاں مرتی تھیں، وہ تو جس پر نگاہ ڈالتا وہ باخوشی اس سے شادی کو تیار ہو جاتی۔ اوہ اچھا، تو کیسے ہیلپ کرو گی؟ اذلان کا موڈ اس سے بات کر کے فریش ہو گیا تھا اور کافی حد تک صبح بھی ہو چکی تھی۔ میں آپ کی طرف سے رشتہ لے کر جاؤں گی لڑکی والوں کے یہاں۔ اب آپ سوچ کر بتائیں، کوئی کزن، کوئی فرینڈ، کوئی بھی لڑکی جو آپ کو پسند ہو، پھر چلائیں گے رشتے کی بات۔ وہ پراپر رشتے والی باجی کی طرح بولی۔ اچھا صحیح، اور لڑکی والوں کو کیا کہو گی؟ تم کون ہو میری؟ اذلان نے پیر پر پیر چڑھا کر ایک ہاتھ بینچ کی بیک پر رکھ کر بولا۔ وہ فلرٹ کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں بولوں گی میں آپ کی بہن ہوں، ہائٹ بھی تو کتنی ملتی ہے نا ہماری، دونوں لمبے لمبے، کسی کو کیا پتا؟ وہ پرجوش انداز میں بولی، جیسے اسے ابھی داد ملے گی۔ نہ جانے کیا سوچ کر الیزا نے یہ بات بول دی۔ اذلان کے ایکسپریشن ایک دم ایسے ہو گئے جیسے اس نے کچا کریلا چبا لیا ہو۔ واٹ ربش، دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ اس نے الیزا کو خوخوار نظروں سے گھورا۔ تم اپنے بھائیوں کی بہن بن کر رہو وہی کافی ہے، اور روم میں جاؤ اپنے فوراً، یہاں جنگلی جانور آ جاتے ہیں، بھول گئی کل کا حادثہ؟ وہ انتہائی جھڑکنے کے انداز میں بولا۔ خوشگوار موڈ کو تو مانو مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی تھی الیزا نے بہن والی بات کر کے۔ ان کو کیا ہو گیا، اب حد ہے۔ وہ اسے غصے میں دیکھ کر روم کی طرف بھاگی۔ بے وقوف عورت، اذلان نے اسے جی بھر کے کوسا۔ پتہ نہیں ان آدمیوں کو بھائی بولنے پر آگ کیوں لگ جاتی ہے، اتنا برا ڈانٹ دیا، وہ چڑھ کر خود سے بولی۔ آج پارٹی کے دوسرے دن بھی پورا ٹائم مختلف قسم کے کانٹیسٹ اور ایکٹیویٹیز سے سبھی لطف اندوز ہوئے۔ اب شام ہو چکی تھی، سب کے گھر جانے کا ٹائم تھا۔ شفٹ کی گاڑی بھی آ گئی۔ جن لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں وہ جا چکے تھے، باقی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اذلان سر آپ کو بلا رہے ہیں، اس کے ملازم نے آ کر الیزا کو پیغام دیا۔ وہ روم میں اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ وہ بگتی جھکتی اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ صبح کے بعد سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سارا دن کہاں تھا کسی کو نہیں پتا تھا۔ گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کیوں بلا لیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ڈور ناک کیا۔ آ جاؤ۔ اندر سے آواز آئی، جی سر، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ ہاں، کافی بناؤ میرے لیے۔ اس کے اس عجیب انداز میں کہنے پر وہ ٹھٹکی۔ جی سر، پر میری گاڑی نکل جائے گی، ہم بس نکل ہی رہے تھے، وہ نرمی سے بولی۔ لیکن اذلان نے اسے انتہائی سرخ اور بوجھل آنکھوں سے ایسے گھورا کہ اس نے فوراً اپنا بیان بدلا۔ وہ شدید خوفزدہ ہو گئی تھی اس کی آنکھوں کی وحشت سے۔ میں بنا دیتی ہوں، 2 منٹ تو لگیں گے بس۔ وہ اپنا پرس اور چادر کاؤچ پر رکھ کر فوراً پلٹی۔ اسے اذلان سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ابھی اسی روم میں موجود کافی میکر تک پہنچی تھی کہ اسے اپنے بالکل پیچھے اذلان کی خوشبو محسوس ہوئی۔ جو اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہاں، اذلان اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس نے شرٹ بھی اتاری ہوئی تھی۔ الیزا کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ دوسرے ہی لمحے اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کے پاس لے جانے لگا۔ الیزا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آئی تھنک اب مجھے چلنا چاہیے، شاید آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ جلدی جلدی بولتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ چادر اور پرس اٹھائے بغیر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیسے بھی کر کے اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، پیچھے سے اذلان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنی برتھ ڈے پارٹی والے دن کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر الیزا نے پلٹ کر اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ الیزا کی پشت اس کے سینے سے مس ہو رہی تھی۔ نہیں، تم ابھی کہیں نہیں جا سکتی، آج کی رات ہم ساتھ گزاریں گے یہیں، اس نے انتہائی مخمور اور بوجھل بھاری آواز میں الیزا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ یہ سن کر اس کی تو مانو جان نکل گئی، لیکن آج اس نے اذلان انصاری کو تھپڑ مارنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے کندھوں سے اذلان کے ہاتھ ہٹائے اور خود سیدھی ہو کر قدم قدم پیچھے ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں الیزا ہوں، پلیز ہوش میں آئیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اذلان نشے میں ہے۔ الیزا پیچھے ہو رہی تھی اور اذلان قدم بقدم اس کے پاس آ رہا تھا۔ اس کے پیر کسی چیز میں اٹکا، وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گئی، لیکن نظریں اس کے اذلان کی طرف ہی تھیں۔ نہیں، پلیز آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرے قریب مت آئیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں سب کر سکتا ہوں، کروں گا۔
اور کروں گا۔ نشے میں دھت وہ مستقل اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس دھکم پیل میں اس کا دوپٹہ وہیں گر گیا۔ علیزہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور پلٹ کر زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر اذلان نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال لیے اور تمسخرانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے تھمتا دیکھ علیزہ پلٹی۔ کیا ہوا؟ بجاؤ دروازہ، رک کیوں گئی؟ یہ میری ریاست ہے، یہاں تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اذلان نے پھر سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کم ود می بیوٹی۔ جیسے ہی اذلان نے علیزہ کا ہاتھ پکڑا، وہی ہاتھ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر مروڑا اور اس ہاتھ کو موڑ کر ہی اذلان کے پیچھے لے گئی۔ اب وہ اس کا مضبوط مردانہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں کس کے پکڑے اس کی پشت پہ کھڑی تھی۔ پلیز آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، ہم کل بات کریں گے، مجھے جانے دیں، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ یہ کچھ سیلف ڈیفینس کے کرتب اس نے سیکھ رکھے تھے، لیکن سکھانے والے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ انہیں استعمال کب کرنا ہے۔ اذلان نے 1% بھی مزاحمت نہیں کی۔ اس کا تو ایک ہاتھ ہنوز پینٹ کی جیب میں ہی تھا۔ ہا 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 ہا، وہ دلکشی سے زور سے ہنسنے لگا اور جو ہاتھ علیزہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑی مشکل سے پکڑ رکھا تھا، اس کو بس ایک جھٹکے سے گھماتا ہوا اسے اپنے حصار میں جکڑ گیا۔ اس کے لیے یہ اتنا ہی آسان تھا جیسے کسی کٹی پتنگ کی ڈور کو کھینچنا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، اس کی پشت اذلان کے سینے سے لگی تھی اور علیزہ کے دونوں ہاتھ اس کے ایک ہی ہاتھ کی گرفت میں تھے۔ ایک لمحے میں علیزہ کی چال اسی کے گلے میں آ گئی تھی۔ ڈو یو واننا ہیو اے فائٹ وتھ می؟ بھیگے ہوئے لہجے میں کہی گئی اس ذو معنی بات سے علیزہ کے صبر کا بندھ ٹوٹ گیا۔ جانے دیں، پلیز جانے دیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بری طرح مچل رہی تھی۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے جانے دیں، ہم کل بات کریں گے، آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ یہ اس کی آخری کوشش تھی کہ اذلان کے دل پہ کچھ اثر ہو جائے، لیکن اگر اثر نہ ہوتا تو وہ آج اپنی آبرو گنوا بیٹھتی۔ لیکن ہاں، اثر ہوا۔ اذلان کے دل پر علیزہ کی کہی بات کا اثر ہوا، اللہ کے نام پر یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے ایک دم اپنی گرفت ڈھیلی کی اور علیزہ کو آزاد کر دیا۔ چلی جاؤ، فوراً چلی جاؤ، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے فنگر سینسر سے دروازہ کھول دیا۔ علیزہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنا دوپٹہ اٹھا کر اندھا دھند بھاگتی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی دین کو اہمیت نہیں دی، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے دل میں اللہ نے اپنی بندی کے لیے رحم ڈال دیا اور اس کے دشمن کے ہاتھوں ہی اس کی حفاظت کروائی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، ڈو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب، اور نیکسٹ ایپیسوڈ ول بی دھماکہ، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والی ہے نیکسٹ، سو اسٹے ٹیونڈ۔